یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، پیشانیوں پہ دیکھ لو قائم ہے آج تک، پیشانیوں پہ دیکھ لو قائم ہے آج تک، سجدے کا یہ نشان ہے سکہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، ہر دور میں گزرتے ہیں وہ لوگ کامیاب، ہر دور میں گزرتے ہیں وہ لوگ کامیاب، جن کو ہے زندگی میں سہارا حسین کا، جن کو ہے زندگی میں سہارا حسین کا، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے جو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، بس ہے وہی رسول کی امت میں حق پرست، بس ہے وہی رسول کی امت میں حق پرست، ہر دم زباں پہ جس کی ہے نعرہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، آنکھوں سے اپنی کیوں نہ لگائیں انہیں ملک، آنکھوں سے اپنی کیوں نہ لگائیں انہیں ملک، اشکوں کے آئینے میں ہے جلوہ حسین کا، اشکوں کے آئینے میں ہے جلوہ حسین کا، اکبر کی لاش لے کے چلے ہیں سوئے خیام، اکبر کی لاش لے کے چلے ہیں سوئے خیام، دیکھے تو کوئی آ کے کلیجہ حسین کا، دیکھے تو کوئی آ کے کلیجہ حسین کا، ناکے پہ بیردہ تھی بہن راہ شام میں، ناکے پہ بیردہ تھی بہن راہ شام میں، ہمراہنوں کے نیزہ پہ سر تھا حسین کا، ہو کر اسیر عابد مضطر گزر گئے، ہو کر اسیر عابد مضطر گزر گئے، اور سامنے پڑا رہا لاشا حسین کا،
سامنے پڑا رہا لاشا حسین کا، شہرت پہ اپنی ناز مجاہد نہ کیوں کرے، شہرت پہ اپنی ناز مجاہد نہ کیوں کرے، مشہور دو جہاں میں ہے بندہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں ہے چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، صلوات۔ واہ حسرتا کے شاہ کا ماتم ہوا تمام، آئی خزاں بہار کا موسم ہوا تمام، جس کی خوشی دلوں کو تھی وہ غم ہوا تمام، سر پیٹو مومنوں کے محرم ہوا تمام، آئی اگر اجل تو یہ ماتم یہ غم کہاں، یہ مجلسیں تو حشر تلک ہیں پہ ہم کہاں، کل ہوں گی مجلسیں نہ یہ شیون نہ یہ فغاں، سنسان ہوں گے تعزیہ داری کے سب مکان، عشرہ ہوا تمام چلے شاہ انس و جاں، رخصت طلب ہے تم سے تمہارا یہ مہمان، رخصت کرو علم سے لپٹ کر حسین کو، پاؤ گے کل نہ فاطمہ کے نور عین کو، اے بے دیار و بے سرو سامان الوداع، اے شیعان پاک کے مہمان الوداع، اے دو جہاں کے سید و سلطان الوداع، اے بنت مصطفیٰ کے دل جان الوداع، آہو بکا سے ہم کبھی غافل نہ ہوئیں گے، جب تک جئیں گے آپ کی
غربت پہ روئیں گے، رو کر کہو کہ اے شہ ذی جاہ الوداع، بے کس حسین کل کے شہنشاہ الوداع، دی کے چراغ فاطمہ کے ماہ الوداع، اے امت نبی کے ہوا خواہ الوداع، مولا جل کے ہاتھ سے مہلت جو پائیں گے، پھر اگلے سال بزم میں رونے کو آئیں گے، اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے سیدہ بطول کے دلدار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع، آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکا، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے، واہ حسرتا کہ شاہ کا ماتم ہوا تمام، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز بلند سلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی، ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ There's a request for Surah Fatiha for the following marhumin: Ali Aslam Jafri ibn Ali Mutahhir Jafri, Mutahhira Khatun bint Zamin Hussain, Ali Mutahhir Jafri ibn Abdullah Jafri, Hussain Ahmad Jafri ibn Waris Ali, Zakiya Khatun bint Shafqat Hussain, Saeed Jafri ibn Hussain Ahmad, Zishan Jafri ibn Hussain Ahmad, Rehana Jafri bint Hussain Ahmad, ساجدہ جعفری ساجد جعفری ابن شاہد رضا۔ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ صلوات بھیجی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I was requested to recite in Isale Sawab Majlis tonight, especially for the marhumeen whose name I had recited. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of all of these marhumeen, give them a place in the Jawar of Masumeen alayhi salatu wassalam. And so that I changed from the discussion that I had last night under the ayat of Surah Wal-Qalam, and I chose these ayat from Surah Balad, which is chapter number 90 from the Holy Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala in these first initial 4 ayat begins by similar concept as last night, taking an oath. But in this time Allah subhanahu wa ta'ala, instead of starting with the sigha of qasam, he uses by saying La uqsimu bihadha al-balad, which to an extent, of course, you and I know this much Arabic, that the word la means no. But we say, well, when you look at the translation, and majority of the translations that you will pick up, you will find that this la is not translated in negative sense. Rather, this la is translated positively. He said, how is it possible that we've all our lives known that the word la means no? We thought we knew some Arabic, but here we realize that the word la is not serving the purpose that it is there for. Sometimes these words are used in Arabic language, especially in Quran, where either they are izafi, that means extra, or the purpose behind using some of the words could be in order to justify the rhymes that it has. But you would say this is the kalam of Allah, and the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala should be void of any such things. It's not kalame insan. In order to justify that, many of the mufassirin, when they translated this ayah, they made sure that the word la is translated in its literal sense, and the meaning is also not negative, so that 2 birds with 1 stone. And I will translate for you. Initially, the translation would have been La uqsimu bihadha al-balad. La means no, or I don't. Uqsimu meaning swear or take an oath. Bihadha al-balad, with this land. Balad here refers to the city, and that too Makkatul Mukarramah. Allah subhanahu wa ta'ala is swearing or taking an oath by saying that I do not need to swear by this city. In this sort of translation, you've got the negative sense of the word la, but the tone remains positive. So therefore you got 2 birds with 1 stone. That I don't need to swear by this city. Meaning what? That means it's so obvious.
because of the city that I'm referring to, Makkatul Mukarramah. For example, someone says, it's raining outside. I don't really need to swear that it is raining outside. You can see it yourself. Or it's nighttime. I don't really need to take an oath to make you believe. Now, there are certain things which you may not believe in what I'm saying, so I may have to use the word qasam. And therefore, in our regular conversations, we use the word qasam in order to put some weight in what we are saying. Sometimes people are not ready to believe in what we're saying, especially if I am known to, lie constantly. But it's the opposite, actually. The person who takes or swears a lot is someone considered to be a constant liar. Someone has to use the word qasam all the time to prove his words. That means that person is excessively lying. Otherwise, he wouldn't have to do so. So with that said, the translation would be that I don't need to swear by this city. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. The fact that you are in this city. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ. By a son and a father. And لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Indeed, we created mankind in much hardship. When you look at the first few ayat, before I get to the last fourth ayat to dedicate this majlis for this Isal Sawab, just a little Quranic discussion as we had last night as well. That Allah subhanahu wa ta'ala uses this qasam for a particular reason. Allah subhanahu wa ta'ala does not need to make us believe his words. Now, of course, Rasulullah is someone who is transferring these words of Allah to us. It is possible that in the time of Jahiliyyah, when Rasulullah is delivering this message, people would not readily listen to his kalam. Even though it's the kalam of Allah, but they won't be readily listening to it. So by adding a qasam in the beginning, Rasulullah is putting some weight onto his words. Although for 40 years, Rasulullah, through his kirdar and his behavior and his character, had already established that, status for himself. That he was known as Sadiq and Amin. So that after 40 years, this was all part of the plan. So that after 40 years, when he has to deliver this important message, people do not doubt in what Rasulullah is saying. People don't question that this is not something that we don't want to believe in. They will believe in him right away. Similar is the case with you and I. If we know someone who's been honest all their lives, if they were to say something, we would believe in them. That's why for 40 years, Rasulullah establishes himself in this city, in Makkatul Mukarramah, as what? As Amin, trustworthy, and as Sadiq, righteous and truthful. When he has established himself like that, he stands on the hill and he says to them what? He said, if I was to tell you that there was an army waiting behind these hills ready to attack you, will you believe me? Right away, people said, of course we'll believe you. We have never seen you lie. There's no reason for us to not believe you. You've always told the truth. You're Sadiq and Amin. Rasulullah, using that platform, what did he say? He said, no, there isn't any army waiting to attack you. But it is a message that I want to deliver to you, that I am the messenger of Allah, and I have come to deliver this message to you. This is where many of the people, they believed in Rasulullah. They came along with him. But of course, there were many who ridiculed and mocked him. Same people who ridiculed and mocked Rasulullah when he announced that this Ali would be my successor at the Dawat Zul Ashira. Remember the discussion we were having last night? That on numerous occasions from the beginning of the life of Ali till the end of life of Rasulullah, on many occasions he had announced the wilayat of Amirul Mu'mineen. So, Rasulullah establishes himself. That could be one of the reasons that Quran uses this qasam, so that there's some weight in the kalam of Rasulullah. Other than that, you don't really find any other reason that what Allah needs to prove anything to the people. Allah does not need to prove anything. But if Allah takes a qasam in Quran, it is primarily to show emphasis to that thing. You and I also, when we take a qasam, either it is to make others believe in our words, or it is to what? It is to go ahead and show importance to that thing. Allah subhanahu wa ta'ala does the latter.
that he is showing importance to this particular thing. When he takes an oath by wal fajr, when he takes an oath by wal asr, when he says was subr, when he says wal layl, when he says wal nahar, when he says wal duha, all of these different timings through which Allah subhanahu wa ta'ala is taking an oath, telling you what? It's telling you how important the time is. Do not squander your time. Make sure that you're able to utilize your time properly. This time, this fursat that you have in your possession is only there for you temporarily. Before it becomes too late for you to realize, make sure you take heed. There was a mention of a person in old Arabia or in Iraq. The people used to sell ice. Those of you brought up in India and Pakistan, you might have seen as well. People, on these cartwheel are selling what? Ice. Nowadays, you can just go to, a grocery store and just buy a pack of ice. But back in the day, they used to sell ice like that. Now imagine a person selling ice on a hot day. His dua was what? Irhamu man yadhubu ra'su malihi. Have mercy on someone whose capital is melting away. Why? If you don't buy it in the state of it being ice, then it'll all become water and it'll just drain away. So buy before it melts, because it only has value when it is ice. It has no value once it melts away. Our lives are the same way. Before the lives are melted away, make sure that we utilize our lives properly. Therefore, we find in the kalam of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, Imam says, Khayrun ma wurrith al-aba al-abna al-adab. The best thing the parents can leave behind as a legacy, as virasat, as towards their inheritors is what? You think it's the wealth? A father would say, well, I want to make sure that I leave enough behind so that my children are able to survive. Is it the property? This is what normally the people look at. That what has this person left behind? People ask, Ma taraka? The angels, they say, Ma qaddama. People are looking for what has he left. Angels are saying, what has he sent? What have you sent is more important than what you have left over here. So Imam says, Khayrun ma wurrithal aba al-abna al-adab. You know what the best thing a father or a parent can leave behind as a legacy? Al-adab. The best thing that a father can leave behind toward their kids is to properly train them and teach them adab-e-zindagi. If we haven't been able to teach our kids these adab, how to live, if they don't know why they must live, they won't know how to live this life. The moment they realize why we are alive, why are we here, they will know how to spend their time here. This is not an Islamic philosopher, this is Nietzsche who said this. If only people knew, if our only youth knew why we must live, then they'll learn how to live. This why is very important. Telling them the purpose of life. Purpose of life is not this materialistic world. To the extent where we see sometimes we live in a society where non-religion is on the rise, atheism on the rise. People are inclined toward atheism and these ideas. Why? Because it's very catchy. It's easy to adopt to. It tells you there's no accountability. Atheists will tell you that you come to this world, you live a good life, and then you get buried in the ground or you get burned. That's it. You're done. There's no hereafter. Religion is merely a poison. Back in the 60s, an astronaut, he circled around the earth and he said, I circled the entire earth and I did not see God anywhere. Meaning God does not exist. So he was looking through his tiny window in the
spaceship that he was in, and he circled the entire world. He said, I did not find God out there. Mocking, saying God is not out there. If you think God is up there, I was up there, and I circled the entire, I did not find God there. So it was very easy for him to say that, mock, people to go ahead and jump on it, because, of course, science, with the wonders that it has caused, attracts people. And right away, they'll be inclined toward this idea and this ideology. But more so, why they're inclined towards this, not because of these, ferocious ideas. The reason, it shows you there's no accountability. Even in this world, even in this part of the world, in our lives right now that every one of us go through, you have work, you have school, you have some responsibilities. You take away the responsibilities and the consequences of it, you will see the chaos. That's what people are trying to take away from the lives. It's the accountability part of the life which is taken away, making everything simple and easy. You do whatever you want to do here. You will not be held accountable tomorrow. The moment you hear that you won't be held accountable tomorrow, okay, I want to choose this path then. The path of atheism. Why? Teaches you there's no accountability tomorrow. There's nothing happening tomorrow. You get buried in the world, in this grave, you become part of this dust, and there's nothing happening really afterwards. So all this religious perspective of being brought up again and raised from your graves, who's seen this? Who knows this? Whoever said this, they were just messing with your heads. So the rise of atheism comes from there. Once you're able to deny, and then of course the theories of how did this world come into existence? The Darwin's theory and the other theories that are there, that there was this big bang and boom, you had the world all with its sophisticated nature in existence. You know how stupid this idea is? Where there was so much studies have done over it, and how, incompetent this idea is? You will laugh when I give you this example. If I was to tell this child, or any of the children over here, that, how I got my phone, this phone that I have? Someone threw a cracker, it made some sound, a cracking sound, and boom, the phone came into existence. They'll laugh at me. They'll question my intellect. They'll question my state of mind, saying, are you okay? Did you hit your head hard today somewhere? Did you fall? Did you suffer some head injury? So when you can't even imagine this small device coming into existence after a cracker, how can you imagine the entire universe coming into existence after a Big Bang? Universe with all its intricacies, and every human being that exists in this universe. You don't need to look further for the proofs of God. You look at yourself and you can prove Allah subhanahu wa ta'ala. That's why our Masumeen have said, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Whoever recognizes his or her soul can easily recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Physicians over here, they should be easily able to tell you, when they have studied the body of mankind, those who have studied the anatomy, those who have gone through, back in the day you only had one specialist for the heart, one for the brain, one for the kidney, one for the liver, one for this, one for that, one eye specialist, one this specialist, one that specialist. Now within this heart you have 10 different specialties, right? Because so complicated. One person is dealing one portion of the heart, one aspect of the heart, the other one is dealing the other aspect of the heart. Third one is specializing in the third aspect of the heart. And as we move forward and progress, there will be further divisions, specialties within this heart of ours. When back in the day, there was only one, heart doctor, cardiologist, and that's it. He will take care of all aspects of your heart. Now you got these different fields. Ask them how delicate and sophisticated this nizam is within our bodies. When you go through, death in your family, you get educated as well. If,
you have family member who is in hospital or goes through hospital, you get educated. This is first-hand education that you learn. And I learned a few things in the last couple of weeks. That one of the things that Allah subhanahu wa ta'ala has created in our body, of course, the circulation of this blood. When there's bleeding in your body, your hemoglobin goes down, should be in the upper 8, right? 8, 8.5, above that. If it goes below that, that means there's some sort of bleeding in your body. When that happens, your hemoglobin goes down. When your hemoglobin goes down, when your heart, that means there's not enough blood in your body. What is the natural nizam of your body that Allah has created? Natural nizam in the system of your body is that when there's shortage of blood itself tells it that I'm only going to provide it to the most critical organs. What are the most critical organs? The heart and the brain. So when there's shortage of blood in your body, the heart is the one that is getting the blood. The brain is the one that is getting the blood. At this moment, the blood is telling the kidney, you're not as important. You're not going to get any of this. This is going to go to those which are more important. Right away, this is the way Allah subhanahu wa ta'ala has created this system and this nizam. Can you imagine an atheist telling us that there's no life after this, there's no God, and boom, with a crack of, this phone came into existence. You start laughing at me. But when the same idea is presented with the intricacies that this entire universe has, which we are still exploring till this day. Forget about the other universes that exist that we haven't been able to set foot at. Within this world, the wonders that we haven't been able to comprehend. Yet insan is what? So arrogant. So it is very simple. Imam said, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. If you can recognize your own nafs, you can easily recognize Allah subhanahu wa ta'ala. But the most difficult thing is to recognize your own nafs. What does that mean to recognize your nafs? You might travel with me. For example, we were flying from New York to Orlando together, 2 hours flight. I flew with someone for 2 hours. Then you come to me, do you know that person? Oh yeah, we were in the plane together for 2 hours. I can tell you in and out about that person. In 2 hours, I have been able to gather so much information about that person that I'm an expert. Yeah, we were in flight for 2 hours. Yeah, he does this, he lives there, he does. All the things that I don't even know, I have already made up my mind regarding that person. 2 hours is enough. If the 2 hours are enough to recognize another human being, a lifelong, time isn't enough to recognize your own nafs. We are failing to recognize our own selves, but we easily recognize another individual. Why? Because we're looking for the faults in other people, and we're trying to cover our own faults. Who here wants to tell what I have done wrong today? Nobody. You ask me, Maulana, you came here, you were, for the past couple of days. Maulana, what did you do since morning? Good things that you did since morning. Oh, I woke up for this, I did namaz, I'm going to count 100 different things that I have done since morning which are good. Then you ask me, Maulana, name one thing that you did which was not good. I was like, I don't want to bring a shame upon myself. I don't think I really did anything wrong today. No, I think I was good today, mashallah. Because I don't want you to know if I had done something wrong today. I don't want any evil negativity attached to my nafs. That is itself not recognizing your nafs. Recognize your nafs. Know your nafs. You'll be able to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because this nafs that you and I possess, nafs, ruh, whatever you want to call it, that we possess, is the same ruh that Allah subhanahu wa ta'ala blew into Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. When Allah says, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, when I created the stature of Adam, I blew my soul into him. Right? You and I are children of Adam. Guess what? We are carrying the same ruh that Allah blew into Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. That ruh continues till this day. If you can recognize that ruh and that nafs of yours, it can easily take you back to Allah subhanahu wa ta'ala.
But you need to be very, very blunt with yourself. Of course, we don't want any negativity attached with us. Why? This is called hubbizat, love for the self. You know, one point you have love for yourself that you don't want to attach any negativity with yourself. Even when you're walking in, the dirt got on your clothes, you try to brush it off. You don't want dirt on your clothes. That's an external najasat. You don't want any internal najasat to be associated to yourself. We're so careful about removing the external najasat, but we're so careless when it comes to removing the internal najasat. Rasul Akram, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam said, إذا كان على باب داركم, if there was, إذا كان على داركم نهر فاغتسل فيه 5 مرات, if there was a nahr, a lake outside your door, and if you were to swim in it 5 times a day, أيبقى من الشيء درن, will there remain any impurity on your body? So if there was a lake, if there was a swimming pool, if there was a body of water outside your house, and if you were to dive into it 5 times a day, will there remain any physical impurity on you? Everybody said no. Water is a purifying agent. If we dive into water 5 times a day, there won't be any physical impurity. Rasulullah then said, Salat is the same way. When you stand up for prayers 5 times a day, it cleanses your internal impurities. The same way water cleanses your external impurities, 5 times a day standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cleanses your internal impurities. That's why, Quran also highlights on the fact how important this salat is. That inna salata tanha anil fahshay wal munkar. Salat keeps you from evil and indecency. Someone said, Maulana, how do I know my salat is accepted? Very difficult. We don't know how our prayers or our ibadat are accepted. You want to know from the ulama, the scholars, whom we think that don't even commit makruhat, let alone doing mustahabbat, such as the personality of, for example, Imam Khomeini. He said that in my entire life, I don't know if any of my salat was accepted. If Imam Khomeini is saying that, then you and I would lose all the hope. Except one time. What was that time? He said when they had arrested me and they were taking me from Qum to Tehran, Shah had ordered my arrest. I was arrested from the city of Qum. They were taking me from Qum to Tehran. And if those of you have gone for ziyarat, there's a 2 hours drive. Back in the day, maybe it was longer when they didn't have that highway and they had the old Jadde Qadim. He said on the way when I was going, it was time for Namaz al-Subh. And the time frame for Namaz al-Subh is very limited. You only get 70 minutes to perform Namaz al-Subh from the time the Namaz time kicks in up until sunrise. So I knew that by the time I arrive in Tehran, my namaz will be qaza. And I had never made my salat qaza. So he said, I asked those guards. I was sitting in the middle. There was a guard here. There was a guard here. I asked him, can I go ahead and pray? The guard said, no, we're not allowed to let you out of the car. We have strict, orders to arrest you and bring you to Shah or to the prison. Imam Khomeini said, why? Well, you might run away. He said, in the middle of this, in the middle of nowhere, between the 2 cities where there's only desert, at night time, person of my age, at that time, Imam Khomeini is already, in his 70s. He said, you think I'm going to run away? He said also one more thing, that I was sitting in between these heavily guarded guards with weapons, yet they were shaking and I wasn't shaking. This is where, when you have this sukoon and itminan that you are on haqq, you don't feel any fear. He said, I begged them.
namaz will become qaza. Here they're about to take him to be arrested and prosecute him, probably even hang him, because that was the intentions initially. Yet he's worried about 2 rakat namaz, which is about to become qaza. He said, I begged them, please stop the car so that I can perform my 2 rakat namaz, standing over here, so that it doesn't become qaza. They said they had some mercy on me. They realized, of course, they knew who I was. They said, where is this old man going to run away? Let's go ahead and let him pray 2 rakat. He said, I don't know if any of my namaz in my entire life was accepted, but I know those 2 rakat namaz were definitely accepted. So someone said, how do we know our salat is accepted? He said, easy. Quran says, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz keeps you away from evil and indecency. If you are keeping away from evil and indecency, then your salat is accepted. But if you pray and you're still committing sins, then there's something wrong as far as your salat is concerned. Salat is not lacking anything. You're not performing it how it should be performed. And that goes for all your ibadat. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. You pray, you fast. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So that you become muttaqi. Someone here sitting might say, well, I've been fasting for 60 years. I've been fasting for 50 years. I've been fasting for 40 years. I've been fasting for 30 years, and so on and so forth. I don't see the asar of taqwa in me. Does that mean the ayat is lacking something? No. Ayat is completely true in what it's saying. You and I have not fasted the way Allah subhanahu wa ta'ala has demanded us to fast. We fasted thinking that only refraining from food and drink is fast. Allah subhanahu wa ta'ala said, no, refraining from everything that is questionable is fast. A lot of time, your bodies become, superior or take over your souls, over your nafs. Your body has superiority. And when our bodies have superiority over our nafs, what do we start doing? Our bodies start commanding the nafs. Our sixth Imam Jafar al-Sadiq alayhi salatu wasalam said, Ma da'ufa badanun amma qawiyat alayhin niyya. A body will not become weak where the intention is strong. Pay attention to these words. A body will not become weak where the intentions are strong. A lot of time our bodies become weak and they start governing our minds. Are, go to sleep. Why do you want to get up for namaz? There's still plenty of time in namaz. You can keep watching what you're doing. Why do you want to fast today? You're already tired. You can have an excuse of not fasting. Why do you want to go to Hajj? Although you have enough money, but going there, putting yourself in all that trouble. Why do you want to give khums? It's your hard-earned money. Why do you want to give khums? Why do you want to do this? Why do you want to do that? All the wajibat that requires some sort of physical strength, right away your body starts governing you. Imam says, Ma da'ufa badun amma qawiyat alayhin niyya. As long as the niyat is strong, and I'll give you an example. You might find children who are mashallah strong, young, with a lot of energy, pray so quickly, might not even do the nawafil, forget about the wajibat, they will skip the nafila. Whereas you see an elderly in his 80s, sitting up and down and doing the nafila, doing the qaza, doing this and doing that. Whose body is strong? This 15-year-old, this 20-year-old, or that 80-year-old? So definitely the 15-year-old, the 20-year-old. But the mind and the niyat of that 80-year-old is much stronger than this 15-year-old. When the mind is stronger, the body obeys the mind. When the mind is not strong, the body becomes the governing agent of your mind. And that's why you find sometimes the faults as far as our amal are concerned. So let me bring you back a little bit to the concept that we were explaining, that how salat keeps you away from fahsha and munkar. There's a riwayat from the Holy Prophet, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam,
ताकि आप लोगों के अज़हान आलिया बेदार रहें और इस बेदारी को मैं समझ भी सकूं कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said regarding Amirul Mu'mineen, what did he say? He said, Ya Ali, hubbuka, or O Ali, your love, ya'kulu sayyi'at kama ta'kulul nar al-hatab. O Ali, your love burns away the sins like the fire burns away the wood. Pay attention to these words. Now, these could be wah wah, mashallah, nare hadri, all that stuff. That is all true. Of course, जब यही बात उर्दू में की जाती है तो इसका और असर होता है, इसकी और तासीर होती है कि अली आपकी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे जला देती है कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है. क्या तासीर है अली की मोहब्बत में कि गुनाहों को ऐसे जला देती है कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है. No matter how much wood you throw into the fire, as long as the fire is lit, the wood stands no chance. It'll keep on burning. Not just the wood, you throw anything into this fire that is perishable, that is flammable, will burn away. It won't stand a chance in front of the fire. Rasulullah is comparing that with the love of Ali. That, oh Ali, if someone really loves you and has that hub in their heart, it'll burn away the sins that they had. We all have made mistakes. We all have committed, guna, saghira or kabira. But if the love of Ali comes, those guna start burning away. It's not giving you a license to do guna. It's actually telling you the love of Ali replaces the guna. And as long as the fire is burning and it has not been extinguished, nothing stands a chance. It'll keep on burning. The wood will keep on burning. Similarly, as long as the fire and the flame of the love of Ali is in your hearts, the sin will not be able to find its place in your hearts. With that said, everybody here says we love Ali. If you love Ali, I want to hear it now. Nara Salawat. Ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad. We all love Amirul Mu'mineen, no doubt about it. May our lives be sacrificed. But while we love Ali, have we been able to refrain from guna? Because this riwayat of Rasulullah is apparently telling us love of Ali and the sins don't go hand in hand. As soon as the love of Ali comes, the sins start to burn away. They don't stand a chance. That means you're taken away from that thing which is sinful. Similar to how the ayat of Quran is saying that idna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namaz keeps you away from fahsha and munkar. So, well, we've been praying, but we haven't been able to refrain from fahsha and munkar. Similarly, we love Ali, but we still commit sins. So that when there was nothing wrong in salat, that means our salat was lacking something. Here also, unfortunately, our love of Ali is not intense enough. It's not that we don't love him. It's that we haven't loved him with the intensity which is needed. If you say, no, there's nobody who loves Ali more than we do. हमसे ज़्यादा कौन अली को चाहेगा? अगर तुमसे ज़्यादा कोई अली को नहीं चाहता तो फिर तुम्हारे अंदर वो आसार रूनमा होने चाहिए कि जिसको रसूलुल्लाह यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि मोहब्बत अली की गुनाहों से दूर कर देती है इंसान को. गुनाह से दूर नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब है कि अभी तक अली की मोहब्बत उस दर्जे पे नहीं पहुंची है कि तुमको सलमान कहा जा सके, अबू ज़र कहा जा सके, मिक़दाद कहा जा सके, अम्मार कहा जा सके. सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद. वरना अली की मोहब्बत ने ये काम खुद कर देना था. उसकी मोहब्बत की तासीर है. बस मैं इख्तिताम पे आपको लेके आऊँ कि हर चीज़ के कोई ना कोई आसार मौजूद होते हैं, रूनमा होते हैं. और
بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کئی آثار رونما ہوتے ہیں. علی کی محبت ایسی ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں کام آنے والی ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کے کام آنے والی ہے. صرف علی ہی نہیں، حسین کی محبت بھی ایسی ہے. ہم اور آپ حسین کا غم مناتے ہیں، اس کے پیچھے ایک عقلی اعتبار موجود ہے، دلائل موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، ایک ملائکہ کا گروہ ہے کہ جو آ رہا ہے رسول اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے. اس درمیان میں ایک ملک ایسا ہے کہ جو اپنے بالوں پر کھو بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے فطرس کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اس مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. کہا مجھ کو بھی ساتھ لے چلو. وہ فرشتہ جو کہ ترک اولا کی بنا پہ مطرود ہو گیا تھا اپنے مقام سے، فرشتہ تو تھا لیکن ترک اولا کی وجہ سے، گناہ نہیں، ترک اولا اور گناہ میں بڑا فرق ہے. ترک اولا ایسے ہی حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وہ چیزیں کہ جو ابرار کے لیے تو حسنات ہوں گے لیکن مقربین کے لیے وہ گناہ شمار کیے جائیں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ مراد اس سے صرف یہ ہے کہ آپ ایک بچہ یہاں پہ ٹی شرٹ اور جینس پہن کے بیٹھا ہے یا ٹی شرٹ اور شارٹس پہن کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ برائی نہیں ہے سمجھی جائے گی کہ بھئی کیوں، مسئلہ نہیں، بچہ ہی تو ہے. لیکن ہاں اگر آپ نے مولانا کو جن کو بلایا تھا وہ آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کے، تو آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا مولانا کو. رائٹ اوے دونوں نے وہی عمل انجام دیا، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک 4 سال کے بچے کو آپ ممبر پہ بٹھاتے ہیں اور وہ آ کے انا آتینا پڑھ کے سناتا ہے، لیکن ٹوٹی پوٹی انا آتینا پڑھتا ہے. 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں بھی 300 غلطیاں کرتا ہے، لیکن اترتا ہے تو آپ سب تشویق کرتے ہیں، واہ 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 ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بیٹا، اس کو تشویق کرتے ہیں. لیکن اگر میں اس ممبر پہ بیٹھوں اور انا آتینا میں ایک بھی غلطی کر دوں گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو مولانا صاحب کو انا آتینا ہی نہیں آتی ہے. پتہ چلا حسنات الابرار سیئات المقربین. بہت سارے اعمال جو کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھے شمار کیے جا سکتے ہیں، دیگران کے لیے وہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی فطرت سے بھی وہ ترک اولا ہوا تھا جس کی وجہ سے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. اب اس نے کہا مجھے بھی ولادت پہ لے چلو. پہنچتے ہیں رسول کے پاس، مبارکباد دیتے ہیں. کہا فطرس نے اے حبیب خدا آج آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، آپ سے میں توسل کرتا ہوں. آدم نے توسل کیا تھا، میں بھی توسل کرتا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے میری شفاعت ہو جائے. کہا تم آئے ہو حسین کی مبارکباد دینے، دے رہے ہو مجھ سے فضیلہ مجھ سے مانگ رہے ہو، شفاعت کے مجھ سے طلبگار ہو، جاؤ اس کو لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کر دو. تلایا جاتا ہے، حسین کے گہوارے سے جیسے ہی فطرس کو مس کیا فوراً بالوں پر عطا ہو گئے. وہ وہاں سے یہ کہتا ہوا اڑا من مثلی انا عتیق الحسین، ارے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں. آپ دیکھیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فطرس کو حسین کے جسم سے مس کر دو، گہوارے سے مس کرنے کو کہا. اگر جسم سے مس کیا ہوتا تو یہ سلسلہ 61 ہجری میں منقطع ہو جاتا، لیکن گہوارے سے مس کیا تھا. یہ سلسلہ تا قیامت جاری ہے. ابھی بھی آپ ذریعے حسین سے جا کے مس کریں گے اپنے آپ کو تو آپ کو وہی شفا ملتی رہے گی. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. تو لہٰذا شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس کو قلم بند کیا، خواجہ معین الدین چشتی نے، کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دیں ہست حسین دیں پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں پہ حکومت کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے. حسین شاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، لوگوں پہ بھی حکومت کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ بھی حکومت کرتے ہیں. دین بھی حسین ہے، دین کا پناہ گاہ بھی حسین ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو یہ دین کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. سرداد ندا دست در دست یزید، سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ دست یزید میں نہ دیا بیعت کے لیے. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. ہاں اسی لیے تو بے شک حسین لا الہ کی بنا ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے. شاعر نے بڑی خوبصورتی سے
5 مرتبہ لفظ حسین کا استعمال کیا. پہلے مصرے میں 2 مرتبہ, دوسرے مصرے میں 2 مرتبہ, آخری مصرے میں 1 مرتبہ. شاید شاعر بھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہو کہ حسین اپنی ذات میں الگ نہیں ہیں, بلکہ حسین کا نام لیا جائے تو پنجتن تمہارے ذہن میں آ جانے چاہیے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس انشاءاللہ بقیہ عرائض آپ کے سامنے کل پیش کروں گا, جس میں کچھ گفتگو امام زمانہ سے کے حوالے سے ہے, اور کچھ ہمارے سوشل جو ایٹیکیٹس ہیں, یا وہ سوشل میڈیا کے ایٹیکیٹس ہیں یا دوسرے ایٹیکیٹس ہیں. انشاءاللہ ان چیزوں کو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب حسین کا نام آ گیا اور حسین کی مصیبت کا تذکرہ آ گیا, نام حسین سنتے ہی ایک تاثیر ہے انسان کے دل میں, وہ غم کی لہر دوڑ جاتی ہے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, قرآن بھی میں قرآن سے اس کی دلیل دے سکتا ہوں. خود قرآن میں کلام خدا یہ کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا سے لوگوں کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. یا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, مومن وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا دل تھر تھرانے لگتا ہے. پتہ چلا اللہ کے ذکر سے اطمینان کی کیفیت بھی آتی ہے اور ڈر و خوف کی کیفیت بھی آتی ہے. پس جب اللہ کے ذکر سے یہ ممکن ہے تو جو اللہ کا ولی ہے اس کے ذکر سے بھی یہ ممکن ہے. حسین کا نام آتا ہے, یہ آثار رونما ہوتے ہیں. میں نے کئی جگہوں پہ مجلسیں پڑھی ہیں جہاں لوگ اردو کا ایک لفظ نہیں جانتے, لیکن مصائب اردو میں پڑھنے کو آیا تو وہ بوڑھی خواتین جو عرب ہیں, ایرانی ہیں, انہوں نے لفظ حسین سنا اور ایسے زار و قطار رونا شروع کر دیا. کہا آپ کو تو کچھ سمجھ میں نہ آیا؟ کہا کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. حسین کا نام سنتے ہی انسان کے دل میں وہ مصیبت آ جاتی ہے, رونما ہو جاتی ہے کہ اب کسی مصیبت کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ مصائب تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, حسین کی مصیبت کچھ کم نہ تھی. ارے نماز حسین کا تذکرہ کرو تو وہ نماز عشق تھی کہ حسین کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں, روز عاشور وہ نماز ادا کرتے ہیں, تیر باران ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے. بس یہ واقعہ ذہن میں آتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو رونما ہو جاتے ہیں. حسین کی مصیبت کچھ کم ہے, یہاں سے لے کے وہاں تک, کربلا تک اگر آپ دیکھتے ہیں امام حسین کے اوپر وہ مصائب رونما ہوئے. ارے جو سب سے پہلے چلا گیا تھا اس کی مصیبت کم تھی, جو سب سے آخر میں گیا ہے اس کی مصیبت اتنی ہی زیادہ ہے. اب سوچئے حسین سب سے آخر میں گئے ہیں, جب سارے جوانان بنو ہاشم شہید ہو گئے اس وقت حسین مقتل میں قدم رکھتے ہیں. آپ کہیں گے, کسی شاید کہے کہ حسین نے سب کو پہلے بھیج دیا شہید ہونے. ارے حسین خود بھی شہید ہونے جا رہے ہیں, لیکن سب کی مصیبتوں کو ہلکا کر کے اب سب سے بڑی مصیبت امام حسین کے سامنے ہے. جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا, توجہ اس نقطے پہ, جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا تو اس کو یہ ڈھارس تھی حسین موجود ہیں, بیویوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی, بچوں کو کوئی نقصان نہیں کرے گا. سب کو یہ یقین تھا اور اطمینان سے جنگ کرتے تھے کہ حسین خیمے میں موجود ہیں. لیکن جب حسین آئے مقتل میں, کس کے پاس یہ آرزو ہے؟ کون یہ جانتا ہے کہ خیمے گاہ میں کیا رونما ہے منظر؟ حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر قتال میں مشغول تھے, ادھر شمر پہنچتا ہے خیموں کے اوپر. امام حسین نے للکارا, اے شمر جب تک میں زندہ ہوں خیموں پہ حملہ نہیں ہوگا. شمر پیچھے ہٹ جاتا ہے, ایک ایک کر کے امام حسین سے جنگ کی, یہاں تک کہ سب کو واصل جہنم کر دیا. اب وہ وقت آیا, دشمن سمجھ گیا کہ علی کے لال سے ایسے جنگ نہیں ہو سکتی, سب نے مل کے حملہ کرنا چاہا. ارے حسین کی مصیبت یہی تھی, حسین کو جہاں دفن کیا گیا, جب زینب کبریٰ پلٹ کے آئی ہیں کربلا سے گزرنے کے لیے, حسین کی قبر پہ پہنچی ہیں, آ کے مرقد حسین پہ
زینب کے کیا کلام تھے، کیا کلمات تھے. زینب یہ کہتی ہے، وہی زینب جب حسین کے گلے پہ خنجر پھیلایا جا رہا تھا، جب شمر خنجر پھیرا رہا تھا، ایک دفعہ جب امام حسین گرے، خنجر لے کے شمر سوار ہوا، اس نے اپنے گھٹنے کو حسین کے سینے پہ رکھا تو یہ کہا امام حسین نے، دکھ نہ رہا تھا کچھ مگر کہا لقد ارتقیت مرقاتا عظیما. ارے شمر، تو نے بڑی بلند جگہ پہ قدم رکھا ہے. ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول بوسے دیا کرتے تھے. ارے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے. زینب نے کہا اے شمر ذرا آرام سے خنجر چلانا، میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. لیکن زینب یہ دل خراش منظر دیکھ کے کربلا سے کوچ کر گئی، کوفہ پہنچی، کوفے سے شام، اب شام سے پلٹ کے جب پہنچی ہیں کربلا، بھائی کی قبر پہ آئی. زینب جانتی ہے بھائی سے ہم کلام ہوئی، کیا کہا بھیا میں نے آپ کے پیغام کو پہنچا دیا، تشہیر کر دی. ارے کوفے کی سڑکوں پہ، کوفے کے بازاروں میں، شام کی سڑکوں پہ، شام کے بازاروں میں. لیکن بھیا آپ جاننا چاہیں گے میں نے کیا قیمت ادا کی؟ ارے میرے سر سے چادر چھن گئی، ارے تازیانے برسائے گئے، مجھے رسن بستہ کیا گیا، شکنجے پہنائے گئے. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین یا حسین. عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر بندھوا کے رسن ہاتھوں میں اور خطبے سنا کے گھر بار لٹا کے، گھر بار لٹا کے دیوار بڑے کفر کے ڈھائی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیوں کی طرح رہی تھی، نازوں سے پلی تھی، نازوں سے پلی تھی، سر ننگے اسی شہر میں ہو آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، جو ہجر پدر میں رہے ہر وقت پریشان،
سوئی نہیں ایک آن سوئی اس بچی کو زندان میں سلائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب دھارستی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پھٹا ہے غم سے دل پھٹا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ یا حسین یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے بے سہارا ہے تیرا بے سہارا دین بچانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے تھا وہ دربار مگئے لوگ وہی تھے نانا تھا وہ دربار مگئے لوگ وہی تھے نانا تجھ پہ ضیا کا جو تجھ پہ ضیا کا جو الزام لگانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے طوفا اور شام کا دستور نرالا دیکھا طوفا اور شام کا دستور نرالا دیکھا قتل کرتے ہیں وہ قتل کرتے ہیں وہ مہمان بلانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں لرزتی ہے زمین اور اداسی کیوں ہے کون ہے شام کے کون ہے شام کے بعد
یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے نے والے. ڈر کے ظالموں کے تماچوں سے سکینہ نے کہا, ڈر کے ظالموں کے تماچوں سے سکینہ نے کہا, اب تو آ جاؤ ہمیں, اب تو آ جاؤ ہمیں پانی پلانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے, یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. بے سہارا ہے تیرا, بے سہارا ہے تیرا دین بچانے والے. یہ راز کیا ہے دنیا کے بنانے والے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا خیرۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار, ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء, السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء, السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس, أيها المدفون بأرض طوسلي ابن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم صاحب العصر والزمان, السلام علیکم امام الانس والجان, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین یہ اعلان سماعت فرما لیجیے, صرف مومنین کے لیے. ایک مجلس اعزاز سید رضا حسن صاحب کے گھر پر منعقد ہو رہی, جو کہ 4:30 PM پہ شروع کر دی جائے گی. اس مجلس سے مولانا نیر رضا شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے, ٹائم کی پابندی کا خیال کریں کیونکہ یہاں پر بھی مجلس ہے, اس کے بعد یہاں پر شروع کرنی ہوگی. تو 4:30 PM پہ یہ مجلسہ شروع کی جائے گی. اور مومنات کے لیے اعلان ہے کہ سنڈے کو یہاں پر غسل اور کفن کی کلاس دی جائے گی. تمام مومنات سے التماس ہے کہ اس میں شرکت ضرور کریں. 5 PM پہ شروع ہوگی, جو کہ 5 PM پہ شروع کی جائے گی. بر محمد وآل محمد صلوات. اور مومنین کل اس سلسلے کی آخری مجلس یہاں پر ہے, جو کہ مولانا صاحب یہاں پر تشریف لائیں گے, پڑھیں گے. تو آپ مومن سے التماس ہے کہ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات.